بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادر گیتی تاریخ کے کسی بھی دور میں یقین نہیں رہی، بلکہ اس کی آغوش میں بڑے بڑے صناؤں اور فنکاروں، مصوروں، سنگ تراشوں، ادیبوں اور دانشوروں نے جنم لیا۔ لیکن جوں جوں یہ لوگ اس دنیا سے جاتے رہے، ان کے نام بھی انہی کے ساتھ دفن ہوتے رہے۔ پیغمبروں کے بعد اگر چند لوگوں کے نام بچ گئے ہیں، زندہ رہ گئے ہیں اس دنیا میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام کی اگر ہم مثال لیں، یہ جنگ میں پیدا ہوئے، اور بچپن سے ہی ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ یہ اپنے یونیورسٹی کے دور میں بڑی اپنی ڈائری میں چیزیں لکھتے تھے، پاکستان کی معاشی پالیسی، اقتصادی پالیسی، معاشرتی حالات، ان تمام چیزوں کے اوپر ہی بیٹھ کے لکھتے تھے، جو کہ بعد میں کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں۔ آپ کا جو لکھائی پڑھائی سے تعلق ہے وہ کہ ایک دو اس پہ محیط نہیں ہے سالوں پہ، یہ برسوں کی ریسرچ کے بعد آپ نے جو کام شروع کیا، تحقیقی ورک شروع کیا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھتی ہیں آپ نے مختلف موضوعات پہ۔ آپ نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے خطاب دیا، انٹرفیتھ ہارمنی پہ آپ نے کام کیا، بین المذاہب کی ڈائیلاگ پہ، مکالمے پہ آپ نے کام کیا، وہ میخل ٹیررزم پہ، کاؤنٹر ٹیررزم پہ جو بات چیت آپ نے کی، وہ شاید دنیا کا کوئی مفکر اس طرح بات نہ کر سکا۔ آپ نے بچپن سے ہی سوچا ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم نے اس نیشن کے لیے کرنا ہے، اور جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 650 کے قریب سکولز بنائے پورے پاکستان میں، بہت سارے کالجز ہیں۔ منہاج یونیورسٹی لاہور یہ W3 کیٹیگری کی HEC اپرووڈ یونیورسٹی ہے، اس میں تمام وہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے جو HEC سے اپرووڈ ہے۔ بٹ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو فی سٹرکچر ہے ان کا، اس یونیورسٹی کا، وہ اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی سے پاکستان میں کمپیئر کریں تو بہت کم ہے۔ یعنی یہ سوسائٹی کے ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی بڑا فوکس کیا جاتا ہے۔ ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ لائف اینڈ لرننگ۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لے لیں، لیکن لائف اینڈ لرننگ آپ کو کمپلسری ہے کہ وہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ تربیت کا جو ہے وہ پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے ویژن کے مطابق ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایسے لوگ تیار کرنے ہیں، جب وہ یونیورسٹی سے باہر جائیں، سوسائٹی کا حصہ بنیں، تو وہ مفید انڈیویجول ثابت ہوں۔ پاکستان کے جو نیشنل یہاں سے نکلیں، وہ پاکستان کے لیے کام کریں، ان کے ویژن بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ منہاج یونیورسٹی میں اس وقت تقریباً 11 کے قریب فیکلٹیز ہیں، اور 150 پروگرامز ہیں ہمارے، 15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ۔ لیکن ان کو جو پورے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے وہ آل انکمپسنگ، صرف یہ نہیں کہ جی آپ نے بیالوجی، میتھ یا پولیٹیکل سائنس پڑھ لیا اور آپ مارکیٹ میں آ گئے، کمپلیٹ آپ کو ایک اچھا انسان تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، یہاں سے نکالا جاتا ہے، پاس آؤٹ کیا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے جہاں پہ انسانوں کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اس وقت کے جو معاشرتی حالات ہیں، اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو میرا خیال منہاج یونیورسٹی اور منہاج سکولز جو ہیں یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے، جو ایک ویژن کے تحت چلتے ہیں، جہاں پہ بچوں کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مفید شہری بن کے نکلیں یہاں سے۔ بہت سارے سبجیکٹس ہیں ایسے جو کسی اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے۔ فار ایگزامپل انٹرفیتھ ہارمنی کی اگر ہم بات کریں تو ریلیجن اینڈ فلاسفی ہمارا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ اسپیشلائزڈ بچے اپنے اپنے ریلیجن میں آ کے یہاں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اسپیشلائزڈ ٹیچر بلائے جاتے ہیں، فیکلٹی ممبرس ہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح اگر آپ پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں تو میرا خیال یہ بھی، جب پاکستان میں بہت زیادہ ٹیررزم تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس یہاں پڑھائی جاتی ہے، جو تھیوری یہاں پڑھائی جاتی ہے، شاید پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی میں نہ پڑھائی۔ حلال سرٹیفکیشن کی اگر آپ بات کریں تو میرا خیال ملیشیا کے علاوہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی میں نہیں۔ ملیشیا کے بعد اگر پاکستان میں کسی یونیورسٹی نے یہ چیلنج لیا ہے تو یہ صرف منہاج یونیورسٹی ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں تربیت پہ فوکس کیا جاتا ہے بیسیکلی بچوں کا۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرس ہیں منہاج یونیورسٹی کے، ان کا بالکل جو ویژن ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں سے بچے جب نکلیں تو وہ جاب کی تلاش میں نہ نکلیں، بلکہ یہاں پہ بچے رہ کے
وہ اپنے کسی آئیڈیا پیش کریں یا پھر اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کریں، کمرشلائز کریں، اس میں انوویشن لائیں اور پھر اپنی کمپنی بنا کے یہاں سے نکلیں۔ تو اکثر ہماری یونیورسٹی کے جو بچے ہیں جو 8 سیمسٹر کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی کمپنی رجسٹر ہوئی ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بزنس کا پلان لے کے نکلتے ہیں انسٹیڈ آف کے باہر جا کے وہ نوکری ڈھونڈیں۔ تو یہ وہ تربیت کی جاتی ہے جو شاید کسی اور یونیورسٹی میں اس طرح نہ کی جاتی ہے۔